نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے قواعد کے مطابق سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 اے اس لیے کہ یہ پہلا پارٹ ہے، اس کے بعد لمبی آیت ہے، دوسرا پارٹ آئے گا بی اور سی۔ وَكَذَلِكَ ذال کے لیے جو ہے نا نوکے لسان دونوں دانتوں کے درمیان آنی چاہیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو دو زبر والی تنوین ہے، تو کو پر پڑھ کے الف مدہ بنا کر وقف کریں گے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو مد آئی اسی کلمہ میں سبب مد ہے، تو یہاں پہ حمزہ اور عین میں فرق کرنا، شہداء علی الناس، آ کے بعد علی الناس عین کا مخرج سے نکالنا بہت ضروری ہے، تاکہ دونوں کلمات نہ تو حمزہ عین بنے اور نہ عین جو ہے وہ حمزہ بنے۔ ہم اردو سپیکنگ والے کو عین کی ادائیگی میں تھوڑی مشکل رہتی ہے، ہم عین کو اکثر الف اور حمزہ پڑھ جاتے ہیں، یہ مشکل ہے ہماری، الف نہیں حمزہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو عین کا مخرج جو ہے نا وہ نون کے اوپر شد ہے، تو نون مشدد جب بھی آئے تو غنہ واجب ہے اس کے اوپر۔ تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، علیکم، لام زبر کے بعد یا ہے تو اس کو یا لین کہیں گے، اس کو علیکم نہیں پڑھیں گے، علیکم شہیدا۔ دو زبر والی تنوین ہے، وقف کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے اوپر الف مدہ کریں گے، اگر تا مربوطہ آ جائے تو اس کے اوپر وقف کرنے کا قاعدہ ہے کہ اس کو ہائے ساکنہ بنا کر وقف کریں گے۔ تو باقی جو تنوین ہے یعنی ٹوٹل 3 تنوین ہیں، تو 2 کے اوپر ویسے ہی وقف کریں گے، تو تینوں زبر زیر پیش والی حرکات کے اوپر بھی وقف کریں گے۔ یہ ہوئی جی علم تجوید۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ واو استعنافیہ ہے، کذالک کاف حرف جارہ ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے، تو کذالک مرکب جاری بنا۔ جعلناکم، جعل یجعلو یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، جعلتو جعلنا، تو جعلنا جو ہے اس کے بعد کم ضمیر لگی ہوئی ہے، کم ضمیر منصوب ہے، کیوں کہ فعل کے بعد آئی ہے۔ امتن کا مصدر حمزہ میم ہے، اور وسط کا مطلب واو سین تو، تو دونوں ہی اپنے اصل کلمات ہیں۔ لِتَكُونُ لام کئی ہے، تکونو کاوانا یکونو سے قاوالا یکونو کی طرح، یہ تھا تکولونا کی طرح، تو تکونونا میں نون حذف ہوا ہے، اس وجہ سے کہ یہ لام کئی کے بعد ایک ان مضمرہ ہے، اس ان کو کہتے ہیں ان مضمرہ، چھپا ہوا۔ تو شہداء شین ہا دال مادہ سے یہ لفظ واحد بنتا ہے اس کا شہید، جس کی واحد شہید ہو اس کی جمع مکسر فعلا کے وزن پر شہداء آتی ہے۔ علی الناس، علی حرف جر، ناس نون واو سین مادہ سے واو الف سے بدلی ناس بن گیا، الف لام لگا الناس ہو گیا، واو حرف عطف ہے، یکونو کانا یکونو کی طرح، قولا یقولو کی طرح، کانا یکونو دونوں ہی باب ناصرہ ینصرو سے آتے ہیں، تو یہ یکونو ہو کر یکونو بنا۔ الرسول را سین لام مادہ سے فعول کے وزن پر اسم مرفوع ہے، علیکم حرف جارہ اور ضمیر مجرور، تو یہ شہیدہ شین ہا دال مادہ سے فعیل کے وزن پر اسم ہے گواہی دینے والا۔ یہ ہوئی جی ہماری علم تجوید کے مطابق، علم صرف کے مطابق کلمات کے اوپر بحث۔
آگے چلتے ہیں علم نحو۔ علم نحو میں ہم دیکھتے ہیں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا استئنافیہ ہے، واو، ایک بات ایک ٹاپک نیا شروع ہو رہا ہے۔ کذالکا کو لکھتے ہیں علماء کے مرکب جاری ہے اور یہ صفت لمصدر محذوف ہے۔ مصدر محذوف کا مطلب یہ ہے کہ جعلنا کا مصدر جعلن کی صفت یہ آئے گا، تو یہ علماء کی رائے ہے۔ جعلنا لفظ بڑا معروف ہے۔ جعلنا میں نون الف نا، آخر میں جو نا ہے یہ ضمیر مرفوع ہے، یہ ضمیر منصوب ہے اور ایک مرفوع ہے، دونوں یہ ضمائر اکٹھی آئی ہوئی ہیں۔ یہ نا جب کلمے کا حصہ ہو تو مرفوع ہوتا ہے، جب یہ ایڈیشنل، یہ بھی پاسبل ہے کہ جعلنا نا ایسا بھی ہو جائے، تو وہ جو ایڈیشنل کم کی جگہ پہ نا لگے گا وہ ضمیر منصوب ہوگی۔ یہاں پہ کم آیا ہے، جعلناکم، جعل فعل ہوا، نا مرفوع ہو کر فاعل، اور کم ضمیر جو ہے وہ مفعول بہی اول بنے گی۔ جعلنا ہم نے بنایا، کم تم سب کو، مخاطبین امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بنایا؟ جعل لفظ فعل ہمیشہ دو مفاعیل کے ساتھ آتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا، کیا بنایا؟ امتا وسطا، یعنی امت وسط۔ وسط لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی کے مقابلے اسی طرح کی ہی ایک اور آیت بھی آتی ہے جو کہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ تو اس امت کو جس طرح یہاں پہ امتن وسطن لکھا ہے، اسی طرح وہاں پہ خیر امتن کہا گیا ہے۔ تو گویا خیر جو ہے یہ امت خیر کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کی تشریح میں اگر علماء لکھتے ہیں کہ وہ حدیث مبارکہ ہے خیر الامور اوسطھا، معتدل کام جو ہے اس میں ہی بہتری ہوتی ہے، وہ اس میں خیر ہے، اس میں بہتری ہے۔ تو خیر اور اوسطھا، وسط سے اوسطھا، تو وہ آیت مبارکہ میں اس امت کو خیر کہا گیا ہے، اس میں وسط کہا گیا ہے۔ گویا یہ میتھمیٹک رول ہے کہ یہاں پہ چونکہ اس امت کو وسطہ کہا گیا ہے، وہاں پہ وسط، حدیث مبارکہ میں وسطہ کو خیر کہا گیا ہے، اور قرآن کی دوسری جگہ پہ اس امت کو خیر امتن بھی کہا گیا ہے۔ تو گویا یہ بہترین امت، بہتر خیر کے کام کرنے والی، بہترین اپنے آپ میں بہترین نہیں، اپنے اعمال کے اعتبار سے قرآن کو فالو کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والی امت بنے گی تو خیر والی امت بنے گی۔ تو یہ جعلناکم امتا وسطا، تو ہم نے بنایا آپ کو، اس امت کو وسطا۔ اچھا جی، کیوں بنایا؟ یہ لام کئی کا عربی گرامر پوائنٹ آف ویو سے یہ اسلوب ہوتا ہے کہ اس لام کئی کا ما قبل جو ہے ما بعد کا سبب ہوتا ہے۔ تو ما قبل کیا ہے کہ ہم نے تمہیں خیر والی امت بنایا، امت وسط بنایا، تاکہ تم کیا کرو؟ تکونو میں یہ واو ضمیر مرفوع ہو کر اسم کانا بنی، اور شہداء منصوب ہو کر یہ خبر کانا بنا۔ کانا کی خصوصیت ہے کہ اس کا یہ اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، تو یہ دونوں اپنی شرائط پوری کر رہا ہے۔ تو تاکہ تم سب کے سب ہو جاؤ، خبر اس کے بارے میں کیا ہے؟ شہداء۔ متعلق شہداء کیا ہے؟ علی الناس، لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تمہیں معتدل امت اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اچھا جی، یہ گواہ ہو جانے کا سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں، تو اس کی تفصیل میں اس مفسر نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے جو کہ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجاء بنوح و امتہ یوم القیامہ،
کہ یوم قیامہ کے دن نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے حضرت نوح علیہ السلام سے، حل بلغت، کیا تو نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نعم، وہ کہیں گے فیقولو نعم ای رب، اے میرے رب ہاں میں نے پیغام پہنچا دیا۔ فیسأل امتہ حل بلغکم، کہ پھر امت سے سوال ہوگا کہ کیا نوح علیہ السلام نے پیغام آپ تک پہنچا دیا تھا؟ فیقولون، پس وہ کہیں گے ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ فیقال لنوح، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا، یقالو مجہول صیغہ ہے فعل مضارع کا، من یشہد لک، کون ہے تیرا گواہ؟ اے نوح تیرا گواہ کون ہے کہ تو نے اپنی قوم اپنا اللہ کا پیغام جو ہے وہ قوم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ تو آج منکرین ہے آپ کی قوم جو ہے۔ فیقول، پس نوح علیہ السلام کہیں گے محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جو ہے وہ میری گواہ ہے۔ فیجاء بکم، پس وہ لائے جائیں گے تمہارے پاس، فتشہدون، پس تم گواہی دو گے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ حدیث مبارکہ اس ضمن میں ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیسے گواہ بنیں گے؟ یہ اس طرح گواہ بنیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر آخر الزمان کے ذریعے سے قرآن کے علم سے ایسا نوازا۔ آپ سورہ نوح پڑھیں تو آپ گواہی دیں گے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کھلے ہوئے سرے عام چھپ کر دن کو رات کو اپنی قوم کو دعوت دی تھی، وَدَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا۔ تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں تو ہم اس دن گواہی دیں گے کہ جی ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا۔ یہ ہے اس کا تھوڑی سی تفصیل تھی جو حدیث مبارکہ کی شکل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور یہ جو ہے لام کئی ماقبل، یہ ہمیں امت وسط اس لیے بنایا تاکہ ہم گواہ بنیں، گواہی دیں۔ اور کس علی الناس، اس سے پہلے تفصیل میں آتا ہے تقریباً سارے انبیاء کی ہی یہ پوزیشن ہوگی، نوح علیہ السلام کی مثال ہے صرف۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، واو حرف عطف ہے، یکون، یہ دیکھیں یہ تکون ہے ان مضمرہ کے ذریعے، یہاں پہ نون حذف ہوا ہے، یہ یہاں پہ منصوب ہے۔ اور یہاں پہ منصوب کیسے ہے؟ اس نون کے اوپر فتح کے، یکونو تھا یکونا ہو گیا، کیوں جی؟ اس ان نے کیا ہے ان یکونا، تاویل مصدر میں بن جائے گا یکون الرسول علیکم شہیدا۔ تو پھر دوسری بات کیا ہے؟ اور ہو جائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم، اس قوم سے مراد یہ امتوں وسطا ہے، یعنی آپ لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں گے۔ یہ ہوئی جی آج کی آیت نمبر 143 کی تفصیل، اور تجوید، صرف اور نحو کے اعتبار سے اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔